السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، تاریخ بھیونڈی کے تقریباً 10 ویڈیو بنانے کے بعد ہم نے تلولی کے تقریباً 3 ویڈیو بنائے اور ابھی بھی مزید انشاءاللہ بنیں گے، اور تاریخ بھیونڈی تو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ 9-10 ویڈیو بننے کے بعد مزید 4-5 ویڈیو اور بن سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ اہل حدیث بھیونڈی جو ہے بڑی وسیع ہے، بڑی تفصیلات ہیں اور بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ خاص طور سے جمعیت اہل حدیث کا جو کردار ہے اس میں فائق ہے اور لائق ہے بحمدہ تعالی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تاریخ اہل حدیث ممبرا کے چند ویڈیوز جو ہیں بنا دیے جائیں، اور تاریخ اہل حدیث ممبرا بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی تاریخی معلومات پیش کرنا چاہیں گے، آج نہیں اس کے بعد والے ویڈیو میں۔ ویسے آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سکندر جلال الدین قاضی، جو موصوف ممبرا کے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اہل حدیث ممبرا کا آغاز کر دیا ہے، اس لیے کہ موصوف کا تاریخ اہل حدیث ممبرا میں بھی خصوصی کردار ہے۔ جناب ڈاکٹر سکندر جلال الدین قاضی صاحب کی پیدائش سن 1957 کی ہے۔ آپ ساگوا جو تعلقہ راجہ پور ضلع رتنا گری جو کوکن میں ہے اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائشی طور پر آپ شافعی بریلوی تھے، اور ایام نوجوانی میں آپ تبلیغی جماعت سے بھی منسلک ہو گئے۔ جس وقت آپ بمبئی منتقل ہوئے تو آپ رہائش آپ کی اندھیری میں تھی، اور وہاں پر پروفیسر نثار احمد پاٹنکر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ غربائیت کے زیر اثر آئے، یعنی آپ کا تعلق غرباء اہل حدیث سے تھا۔ موصوف نے جناب پروفیسر نثار احمد پاٹنکر صاحب کے ساتھ بہت سے تبلیغی دورے کیے، اور آپ نے خاص طور سے کوکن کے علاقوں میں اور ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں بڑے بڑے گروپ بنا کر کے دورے کیے۔ بلکہ ایک بار میں غالباً گجرات جا رہا تھا، احمد آباد، ایک صوفی موسیٰ سہاگ کے مزار کی تفصیلی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، تو ٹرین میں میری ملاقات اس گروپ سے ہو گئی جس میں پروفیسر نثار پاٹنکر صاحب موجود تھے اور جناب سکندر قاضی بھی اس میں موجود تھے۔ یہ گروپ جو ہے ساؤتھ انڈیا جا رہا تھا تبلیغ دین کے لیے۔ اس وقت یہ لوگ غربائی تھے۔ تو جس وقت موصوف نے کوکن کے اور ساؤتھ انڈیا کے مختلف علاقوں میں دورے کیے، تبلیغی دورے کیے، تو موصوف نے بہت سے لوگوں سے، دیگر مسالک کے لوگوں سے، جیسے تبلیغی ہیں، دیوبندی ہیں، جماعت المسلمین ہیں، قادیانی ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ نے کامیاب مناظرے کیے۔ یعنی تبلیغی دورے میں اتفاق سے حادثاتی طور پر اگر کوئی مل گیا تو وہاں پر اچھا خاصا مناظرہ ہوا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کو مناظرہ کرنے میں اور مباحثہ کرنے میں کافی قدرت حاصل ہے۔ اور ممبرا میں بھی آپ نے، جب میں ممبرا میں کام کر رہا تھا اور وہاں پر ممبرا میں مسجد ابو بکر صرف بن چکی تھی، صرف ایک ہی مسجد بنی تھی، تب میرا وہاں پر آنا جانا تھا، اور شیخ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی کا ورود ہوا تھا۔ آپ نئے نئے آئے تھے، غالباً یہ سن 1985 تھا۔ تو اس وقت جو ہے غربا کے نوجوانوں کے دورہ تھا۔ کچھ غربائی نوجوان جو ہیں، جس میں پپو اور ناصر صاحب، اور میں اس کا الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، یہ لوگ جو ہیں مصروف تھے، اور شیخ عبدالسلام سلفی کی آمد ہوئی تھی۔
موصوف جامعہ سلفیہ سے فارغ ہو کر ممبرا میں وارد ہوئے تھے، اور بالکل نوجوان تھے موصوف۔ تو ممبرا کوسہ میں موصوف نے بریلویوں سے، تبلیغیوں سے، قادیانیوں سے اور جماعت المسلمین سے بہت سے مناظرے کیے الگ الگ مواقع پر، اور آپ اپنی زندگی کے اولین دور میں، یعنی ممبرا کے قیام کے اولین دور میں دینی طور سے کافی متحرک اور فعال تھے، اور تب آپ میں غربائیت تھی۔ ایک مناظرہ تو میرے ساتھ ہوا، ان کا ہوا یوں کہ مجھے سن تو یاد نہیں، لیکن 12-15 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک فون آیا، اور اس فون میں مجھ سے ان صاحب نے جو ہے دعوت دی اور کہا کہ آپ عبدالودود صدیقی صاحب ہیں اور ہم آپ سے واقف ہیں، اور آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے رد میں جو کتاب لکھی ہے یہ ایک قابل قدر اور قابل تحسین اقدام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے حقانیت کے پیش نظر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ، ہمارا گروپ جو ہے آپ کا فلاں فلاں مقام پر منتظر ہے، اور شیخ عبدالسلام سلفی کی بلڈنگ کے پاس جو ہے، یہ مین روڈ پر جو بہت ہی بڑا ہوٹل ہے، وہاں پر ان کا ایک بلڈنگ میں انہوں نے انتظام کیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو معلوم پڑا کہ جماعت المسلمین کے لوگ تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی یہاں کے مقامی ذمہ دار اور صوبائی اور ضلعی اور مرکزی لیول کے جو تینوں جو ہیں ذمہ داران موجود تھے میرے استقبال میں۔ اور جب میں پہنچا تو ان تینوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جماعت المسلمین کے لوگ ہیں اور اہل حدیث مکتبہ فکر سے کافی قریب ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر سے بیعت کر لیجئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر سے بیعت کر لیجئے، اس لیے کہ بیعت کرنا لازم ہے، بیعت کے بغیر اگر کوئی مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، میں سمجھ گیا ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ دراصل ہم لوگ پہلے سے بیعت ہیں۔ کہا کس سے؟ میں نے کہا امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی، غالباً جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سن 2000 کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم شیخ عبدالسلام سلفی سے جو امیر صوبائی ہیں ان سے ہم بیعت ہیں، بلکہ ہم خود دعوت دیتے ہیں کہ آپ تمام حضرات چلیں اور موصوف سے جو ممبرا کے، بلکہ بمبئی کوکن کے اور ممبئی کے جو ہیں آپ امیر ہیں اور امام ہیں، آپ وہاں چل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ تو بیعت و امارت کی بات چھڑ گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہم سے بیعت و امارت کے مسئلے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ بیعت و امارت کے عنوان پر میں آپ سے مناظرہ کرنے پر آمادہ ہوں۔ اور مجھے یاد تھا کہ جناب ڈاکٹر سکندر جلال الدین قاضی صاحب جو ہیں بیعت و امارت کے مسئلے پر کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ میں نے فوراً فون کر دیا، اور ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب جو ہیں تشریف لے آئے اور مناظرے کا آغاز ہوا۔ چونکہ اس مسئلے پر جو ہیں ڈاکٹر سکندر قاضی کے مقابلے میں تیار نہیں تھا، اور موصوف تو اس پر مہارت رکھتے تھے، لہذا میں نے بہت کم دخل دیا، اور سکندر قاضی صاحب نے ان تینوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ ویسے بیچ بیچ میں بھی بولا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایک ندوی عالم کو لے کر کے آئے تھے جو عربی زبان کا کام پڑھنے پر جو ہے ان کے کام آتا۔ وہ جانتے تھے کہ مناظرے میں عربی زبان کا استعمال ہوگا، اور کوئی حدیث آ گئی یا کوئی عربی کی عبارت میں کوئی غلطی ہو گئی، لہذا یہ ایک عالم کو لے کر کے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تینوں حضرات، یعنی مرکزی لیول کے، صوبائی لیول کے، مقامی لیول کے تینوں صاحبان کے اندر میں یہ صلاحیت نہیں پاتا ہوں کہ آپ مناظرہ کر سکتے ہیں، یا آپ اس لیول کے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ بہرحال سکندر قاضی صاحب نے ان کا ناطقہ بند کر دیا، اور یہ لوگ مناظرہ ہار گئے۔ اس طریقے سے جو ہے موصوف کی یہ صلاحیت کھل کے سامنے آئی۔ اس کے پہلے شیخ حمید اللہ سلفی
کہ مدرسے میں بھی ایک مناظرہ ہوا تھا شیعوں سے. اس کے پہلے ایک مناظرہ جو ہے مستحد شمیم سے ہوا تھا، جس میں نجیب بقالی صاحب، شیخ عبدالسلام سلفی صاحب اور محمد مقیم فیضی صاحب موجود تھے. اور یہ عبداللہ بن سبا کے بانی مسلک شیعیت ہونے کے بارے میں تھا. یعنی عبداللہ بن سبا جو ہے یہ شیعیت کا بانی تھا. اس عنوان پر مناظرہ طے ہوا تھا، اور شیخ عبدالسلام سلفی اور محمد مقیم فیضی صاحب اور نجیب بقالی صاحب اس میں موجود تھے، اور کافی لوگ اس مناظرے میں تھے. اور یہ ان کے امام باڑے میں مستحد شمیم کے حجرے میں یہ مناظرہ طے ہوا تھا. وہ اس نے رجوع کر لیا، مناظرہ نہیں کر پایا، کیونکہ شیخ عبدالسلام سلفی نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے مناظر یعنی عبدالودود صدیقی سے بحث کر رہے ہیں یا ان کا انٹرویو لے رہے ہیں. آپ کو اگر مناظرہ نہیں کرنا تھا، آپ کی تیاری نہیں تھی، تو آپ نے دعوت کیوں دی ہم کو؟ آپ جان بوجھ کر کے ہمارا ٹائم خراب کر رہے ہیں. اور شیخ عبدالسلام سلفی نے مجھ سے کہا کہ عبدالودود صاحب، ایسے چھوٹے موٹے مناظرے آپ کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، جب چاہیں آپ کر لیا کریے. آپ نے پورا بمبئی ہلا کے رکھ دیا، ہم سب یہاں پر آئے، لیکن یہ جو ہے گریز کر رہا ہے مناظرے سے. لہذا شیخ عبدالسلام سلفی کی ڈانٹ کھا کر یہ مستحد جو ہے پراگنڈا ہو گیا، منتشر ہو گیا، اور یہ مناظرہ ٹل گیا. تو اس میں بھی غالباً سکندر قاضی اس میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد یہ مناظرہ جو ہے ایک ہفتے بعد شیخ حمید اللہ سلفی کے مدرسے میں جو ہے چوتھے مالے پر غالباً تھا، وہاں پر یہ مناظرہ منعقد ہوا. اور اس میں ان کا ایک مناظر نوجوان تھا. اور یہ شیعوں میں ایک طبقہ ہوتا ہے نوجوانوں کا، جس میں کچھ لوگوں کو یہ لوگ ماہر بناتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، تاکہ کبھی کوئی سنی یا اہل السنہ کا کوئی مناظر آ جائے تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے ایک طبقہ ان کے اندر میں ہوتا ہے نوجوانوں کا. تو وہ آیا اور تقیہ کے عنوان پر ہمارا مناظرہ طے ہو گیا. اور اس مناظرے میں ہی یہ تقیہ والا مناظرہ طے ہو گیا. اور وہاں پر میں گیا، غالباً سکندر قاضی صاحب اس میں موجود تھے. تھوڑا مجھ کو شک ہے کہ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ وہ موجود تھے. اس مناظرے میں شیخ حمید اللہ سلفی کی معیت میں اس وقت نیپال کے 5-6 علماء بھی آئے تھے نوجوان، وہ موجود تھے. اس مناظرے میں بھی تقیہ کے عنوان پر جو ہے مناظرہ جو ہے وہ لوگ ہم سے ہار گئے بحمدہ تعالی. اور تو سکندر قاضی صاحب جو ہیں اس عنوان پر جو ہے یعنی بیعت و امارت کے مسئلے پر، اور موصوف دراصل کیا ہوا کہ یہ پہلے غربائی تھے. پروفیسر نثار احمد پاٹنکر صاحب اور جناب نجیب بقالی صاحب اور ڈاکٹر سکندر جلال الدین قاضی صاحب، یہ تینوں حضرات جو ہیں پہلے غربائی تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان تینوں نے بیعت و امارت کے مسئلے پر غربائے اہل حدیث کے ذمہ داران سے کچھ بحث کی، اور ان میں کچھ اختلاف واقع ہوا. لہٰذا پروفیسر نثار پاٹنکر صاحب جو ہیں وہ بھی غربائی نہ رہے اور انہوں نے رجوع کر لیا. وہ جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہو گئے. اگرچہ وہ جمعیت اہل حدیث سے وابستہ اس اعتبار سے نہ ہوئے کہ جمعیت میں شامل ہوتے، آپ پروفیسر تھے اور بمبئی جانا پڑتا تھا، لہٰذا آپ اپنے طور سے جو ہے دعوت پیش کرتے رہے. اس کے بعد بھی آپ نے تبلیغی دورے کیے، یعنی تبلیغی دورے کی آپ کو عادت تھی، لہٰذا اپنا گروپ لے کر نکلتے. تو غربائیت سے آزاد ہونے کے بعد بھی موصوف جو ہیں جمعیت کے ساتھ باقاعدہ مربوط نہ ہوئے، البتہ ذاتی طور پر جماعتوں کو لے کر دورے کرتے رہے. اور نجیب بقالی صاحب جو ہیں یہ البتہ ابھی جمعیت اہل حدیث کا قیام نہیں ہوا تھا، یہ سن 2000 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے احیاء ایک جماعت قائم کی. یعنی ساجد صاحب ہیں، عبدالقیوم صاحب ہیں، ڈاکٹر نثار احمد ہیں، اور بھنگرا کے جناب انتخاب عالم ہیں، اور کلیان سے میں بھی ساتھ تھا ان کے. تو جماعت احیاء جب بنی تو اس وقت جو ہے نجیب بقالی صاحب تو جمعیت اہل حدیث سے مربوط ہو گئے، اور میں تو مربوط تھا ہی پہلے سے، لیکن
سکندر قاضی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اپنے پیشے کی بنیاد پر یا اپنے ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر جماعت اہل حدیث سے اس معنی میں مربوط نہ ہوئے کہ آپ تنظیم میں شامل ہوتے یا جمعیت میں شامل ہوتے، لیکن بہرحال آپ غربائی نہ رہے۔ یوں ہی نجیب پروفیسر نثار پٹنگر صاحب اس طریقے سے جو ہیں ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب جو ہیں مصروف ہو گئے، اور آپ نے ممبرا میں بھی بریلویوں، تبلیغیوں، جماعت المسلمین اور شیعوں کے ساتھ جو ہے بہت سے مناظرے کیے۔ اور میں جو ہے ممبرا میں ڈاکٹر صاحب سے مربوط تھا اپنے اس دور میں، بالکل ابتدائی دور میں، جبکہ جمعیت اہل حدیث ممبرا کا جو ہے قیام ہو رہا تھا، یہ سرگرمیاں جاری تھیں۔ اور سمیر جو ایک نوجوان ہے ٹیلر سمیر، اور وہاں پر پپو برادران جو ہے ایک طبقہ تھا نوجوانوں کا، ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ یعنی جمعیت اہل حدیث ممبرا کا وہ دور جبکہ یہاں پر قیام جمعیت اہل حدیث نہ ہوا تھا، اور شیخ عبدالسلام سلفی جو ہیں وہ یہاں پر وارد ہوئے تھے سن 85 کے بعد، اور موصوف احیا سے مربوط تھے۔ تو یہ طبقہ جو ہے یعنی نوجوانوں کا طبقہ جو ہے غربائیوں کا، یہ کام کر رہا تھا۔ تب میں سکندر قاضی صاحب سے جو ہے مربوط تھا ممبرا کے اندر جو ہے۔ سکندر قاضی صاحب کو مطالعہ کرنے کا بہت شوق ہے، اور موصوف نے کچھ کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔ ایک کتاب تو آپ نے تالیف کی ہے تاریخ کوکن، اور اس میں ساگوا کا ذکر کیا ہے۔ یہ ویڈیو بن چکا ہے اور تقریباً بہت سے ویوز جو ہیں اس کے آئے ہیں۔ اور موصوف نے ساگوا میں، کوکن کے ساگوا میں موصوف نے جمعیت اہل حدیث کا قیام کیا، اور وہاں پر شیخ حمید اللہ سلفی کو بھی آپ لے گئے تبلیغ دین کے لیے، اور وہاں پر جمعیت اہل حدیث کے قیام سے پہلے یہاں سے ان کے بھائی جو ہیں ڈاکٹر علیم الدین قاضی صاحب جو ہیں یہ، اور سکندر قاضی صاحب جو ہیں یہاں سے ممبرا سے جو ہیں علماء کو روانہ کرتے تھے دروس کے لیے اور وہاں پر تبلیغ دین کے لیے۔ تو آج وہاں پر بحمدہ تعالیٰ ایک بڑی مسجد بن چکی ہے، بڑی تو نہیں لیکن یہ ہے کہ 2-3 مالے کی مسجد جو ہے بڑی خوبصورت مسجد بن چکی ہے ساگوا میں، اور ساگوا میں ایک طبقہ جو ہے اہل حدیث کا موجود ہے، اور ساگوا کا ویڈیو بن چکا ہے، آپ وہاں پر ہمارے اس کو چینل میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو موصوف نے تاریخ اہل حدیث کوکن جو ہے ساگوا کے تناظر میں تالیف کی ہے، اور اس میں آپ نے تاریخ کو پیش کیا ہے، اور جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے المرأۃ عورہ ایک کتاب لکھی ہے جو علامہ البانی کے سے متعلق ہے۔ شیخ البانی نے ایک کتاب تحریر کی ہے، اس میں غالباً چہرہ کھولنے کے جو ہیں جواز کے آپ قائل ہیں، جس طریقے سے ایک مشت داڑھی کے آپ قائل ہیں، اور آپ نے جو ہے لمبی داڑھی کے مد مقابل ایک مشت داڑھی کے اہتمام کا حکم دیا ہے، تو اس کے وہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ عورتوں کا چہرہ جو ہے کھولا جا سکتا ہے، تو اس مضمون کے رد میں موصوف نے کتاب تالیف کی ہے، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اور ایک کتاب جو ہے آپ نے ابھی حال ہی میں، اس کا نام میں میرے پاس میں اس کا زرخس موجود ہے، اور اس میں موصوف نے باطل فرقوں کا رد کیا ہے، موجودہ دور میں باطل فرقوں کا آپ نے رد کیا ہے۔ یہ تقریباً 200-250 پیج پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ چھپ رہی ہے، اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے۔ مکمل مطالعہ تو نہیں کر سکا ہوں، البتہ اس کا جستہ یہاں وہاں میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اور ایک مضمون جو ہے آپ نے ہیرا گولڈ انویسٹمنٹ کے تعلق سے اس کے رد میں بھی لکھا ہے آپ نے، یعنی آپ کو تصنیف و تالیف کا شوق ہے اور اچھا خاصا مطالعہ ہے آپ کا۔ اور آپ کے سگے بھائی جو ہیں ڈاکٹر علیم الدین قاضی صاحب ہیں، اور موصوف بھی جو ہیں ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور بہت سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور بہت سے آپ کے منصب ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علیم الدین صاحب قاضی کا ذکر بھی کرنے والے ہیں۔ تو موصوف جو ہیں مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور تصنیف و تالیف کا شوق رکھتے ہیں،
اور لیکن آج جو ہیں وہ علمی طور پر اتنا متحرک اور فعال نہیں ہیں، لیکن ذاتی طور پر مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کا پیشہ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کو دن بھر جو ہے علاج کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس لیول پر جب کہ آپ اولین دور میں آئے تھے، وارد ہوئے تھے ممبرا میں، تو جتنی سرگرمی آپ کی پہلے تھی، اور اس سے پہلے جب آپ غربائی تھے اور نثار پاٹنکر صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے دورے کرتے تھے، اتنا آپ دینی اعتبار سے مصروف نہیں ہیں، لیکن البتہ مطالعہ اور تحقیق کا ذوق آج بھی بیدار ہے، اور یہ کتاب جو ہے ابھی چھپ رہی ہے انشاءاللہ تو اس طریقے سے ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب جو ہیں ممبرا کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو قابل ذکر ہیں، قابل قدر ہیں۔ اور ہم ڈاکٹر صاحب کو میں نے کئی بار کہا کہ آپ جمعیت اہل حدیث سے اس معنی میں مربوط ہو جائیے کہ جس طریقے سے ایک صاحب علم جو ہے مربوط ہوا کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر قاضی صاحب کا جو پیشہ ہے وہ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ جو ہیں، لیکن پھر بھی آپ مولانا محمد یونس صاحب سے مربوط ہیں، حمید اللہ سلفی سے مربوط ہیں، اور شیخ عبد الحادی سے بھی آپ کا ربط تھا، یعنی علماء سے آپ البتہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی عوام سے بہت کم ربط ہے لیکن علماء سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شیخ حمید اللہ سلفی کو تو آپ ساگوا لے گئے تھے، ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، وہاں پر آپ کا درس ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے موصوف نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، اور آج بھی موصوف جو ہیں میرے اس اشاعتی مشن میں تعاون کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سکندر قاضی نے اور ان کے بھائی ڈاکٹر علیم الدین قاضی نے ہماری کتابوں کی اشاعت میں متعدد بار جو ہیں تعاون کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اہل حدیث میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کی اور دنیا کی خدمت کریں اور دینی مشن میں تعاون کریں۔ ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب اور ان کے بھائی علیم الدین قاضی صاحب جو ہیں دینی اداروں اور دینی اور مساجد اور دینی کتابوں کی اشاعت میں تعاون کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ غربا و مساکین کا بھی تعاون کرتے رہتے ہیں۔ ہم تمام سامعین سے اور سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔